نواز شریف کو نکالنے کے پروجیکٹ میں باجوہ اور فیض کے علاوہ بھی جرنیل شامل تھے۔ سینئر صحافی اسد طور نے نام بتا دیے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ اور پیپلز پارٹی کو باہر نکالو۔ آپریشن میں شامل تمام بڑے جرنیلوں کے نام سامنے آ گئے۔ اسد طور کے مطابق فیض حمید اس سب میں مرکزی کردار کے طور پر ابھرے تھے، لیکن ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک میجر جرنل اکیلا تو کسی وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نہیں نکال سکتا۔ صحافی اسد طور نے یوٹیوب چینل پر اپنے ویلاگ میں کہا کہ فوج 2010-11 سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جس کا مقصد تھا نواز شریف اور آصف زرداری ہٹاؤ اور عمران خان کو لاؤ۔ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے مشن میں سرگرم کرداروں میں جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام شامل تھے۔ دونوں ہی DGISI رہ چکے ہیں۔ 2014 کے دھرنے، 2011 کے جلسے کے ذریعے عمران خان کے لیے پورا ماحول بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو یہ تاثر بھی ابھرا کہ نواز شریف نے آرمی چیف بنایا ہے تو یہ انہی کے وفادار ہوں گے۔ آرمی چیف بننے سے قبل کاکول کے اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ملک کی تباہی میں ہمارا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا سیاستدانوں کا ہے۔ فوج نے بھی اس ملک میں 3 مارشل لا لگائے اور قریب 40 سالوں تک حکمرانی کی اور اسی دوران ملک ٹوٹا بھی۔ ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوریت کے حمایتی، سویلین بالادستی اور فوج کو اس کے آئینی کردار کی حدود میں رکھنے والے جرنیل تھے۔ جب قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو ادارے کے عمران خان پروجیکٹ والے لوگ بشمول ISI والوں نے سوچا کہ قمر جاوید باجوہ کو اس نقطے پر اس لیے آنا ہے جو ادارے کی سوچ ہے۔ شروعات میں جب انہوں نے چند دورے کیے تو ہر جگہ کچھ نوجوان افسران کو پلانٹ کیا جاتا تھا جو انہیں بتاتے کہ سر دیکھیں ملک میں کتنی کرپشن ہے اور فوج کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ چور ملک بیچ دیں گے۔ ہر کورس میں 4-5 سوال ایسے ہوتے تھے جن پر افسران کے جانب سے ایسے ہی تبصرے کیے جاتے تھے۔ جنرل باجوہ بھی اپنے سوچ پر مشکوک ہو گئے کہ شاید ادارہ میری سوچ کے برعکس سوچتا ہے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کے لیے بریفنگ کا اہتمام کیا گیا جس میں انہیں سب کی کرپشن، جائیدادوں، اکاؤنٹس کے حوالے سے تفصیلی طور پر بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور کمانڈر میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب نواز شریف کو نہیں جانے دیں گے۔ پھر نواز شریف کو نااہل قرار دینے پر کام شروع ہوا۔ یہ ٹاسک جنرل فیض حمید کو دیا گیا۔ اس وقت فیض حمید ISI میں میجر جنرل DGC ہوتے تھے۔ جنرل نوید مختار جو DGISI تھے نواز شریف کے رشتہ دار میاں منیر کے بھائی تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سب کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی تو فوج نے اس کو سائڈ پر کر دیا اور ہدایت دی کہ DGISI کے طور پر اپنی مدت پوری کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ہم نے فیض حمید کو اس کام پر لگایا ہے، وہ کرے گا۔ پھر 2018 کے انتخابات کا وقت آیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض جو کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے ان کو کور کمانڈر لاہور بنایا گیا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ پنجاب کے انتخابات خصوصی طور پر لاہور کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے پورے پنجاب کو لیڈ کیا اور اتنے دل جمی سے کام کیا کہ اپنے ایک ماموں کو بھی الیکشن میں جتوا دیا۔ بلوچستان الیکشن کے لیے نون لیگ کو توڑا گیا، وہاں بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی۔ یہ کام جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کیا۔ جب نواز شریف کی جانب سے مجھے کیوں نکالا مہم چل رہی تھی تو جنرل عاصم سلیم باجوہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے۔ وہ تب بھی اتنا پیسہ بنا رہے تھے کہ ان کے بچے نہ صرف بیرون ملک مقیم تھے بلکہ وہاں پر پلازے اور پیزا جینز خرید رہے تھے۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہوتے تھے، یہ بھی اس مشن کا حصہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کور کمانڈر کراچی تھے۔ کراچی اور سندھ کی مینجمنٹ میں ان کا بھی فعال کردار رہا۔ سابق DGISPR اور موجودہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور بھی سرگرم ترین کرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ہدایت کی کہ پہلے 6 ماہ مثبت خبریں دیں، پھر دیکھیں ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ تبدیلی کے سال والا بیان بھی انہی کا تھا۔ جنرل فیض حمید کا نام تو زبان زد عام ہے، ان کی داستانیں تو بھری پڑی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر بہت سرگرم تھے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM کو چھوٹا کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ جنوبی پنجاب کا انتظام کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ ڈوگر نے سنبھالا ہوا تھا۔ انہی کے زیر اہتمام یہ واقعات ہوئے تھے جب نون لیگ کے ٹکٹ کے الیکشن کے لیے کھڑے امیدوار نے نامزدگیاں واپس لینے کی آخری دن نون لیگ کے ٹکٹ واپس کر کے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ تاہم بعد ازاں عبداللہ ڈوگر کے جنرل قمر جاوید سے اختلافات بھی ہو گئے۔
جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اس بارے میں یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ عبداللہ ڈوگر جنرل راحیل شریف کے چہیتے تھے، اسی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، جس پر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے کرپشن کی تھی، جس کی وجہ سے ان سے جبری طور پر استعفیٰ لیا گیا۔ کور کمانڈر گوجرانوالا عامر عباسی کا بھی عمران خان کو اقتدار میں لانے کے مشن میں بڑا سرگرم کردار تھا، لیکن اس کے باوجود نون لیگ نے گوجرانوالا میں اکثریت حاصل کی تھی۔ کور کمانڈر میٹنگ میں ناکامی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کھسیانے سے ہو کر جواب دیا کہ ذمہ داری تو ISI کی تھی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ الیکشن کا بنیادی منصوبہ یوں تھا کہ 25 جولائی کو عام انتخابات تھے، تو اسی سے ایک روز پہلے تک امیدواروں کو خرید و فروخت کی جائے گی، پارٹیوں سے امیدواروں کو توڑیں گے، پھر انتخابات والے دن شفاف الیکشن کروا دیں گے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ بغیر رکاوٹ بالکل شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ اور نواز شریف ووٹ کم ملنے سے ہار گیا، لیکن جب نواز شریف اور مریم نواز نے آ کر گرفتاری دی تو نون لیگ کے ووٹر پھر مروب ہوئے اور ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی۔ الیکشن سے 3-4 روز قبل فوج کے پاس نئی سروے آئی جس میں نون لیگ کے پنجاب میں واپسی کے امکانات واضح تھے۔ نون لیگ کا ووٹر جو پہلے مایوس تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز واپس نہیں آئیں گے، وہ پھر سے کھڑا ہو چکا تھا۔ تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن والے دن بھی مینجمنٹ کی جائے گی۔ الیکشن کے بعد پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، ووٹ کاؤنٹ تک رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم وغیرہ کو بند کیا جائے گا اور PTI کو اکثریت دلوائی جائے گی۔ یوں پاکستان کی تاریخ کے بدنام ترین انتخابات میں سے ایک میں من مرضی نتائج نکالے گئے، جس کا خمیازہ ملک آج بھی بھگت رہا ہے۔